الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ظلم کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے. گزشتہ 2 ہفتوں میں بھی ظلم کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا. اس ہفتے انشاءاللہ ظلم کے بیان کا جو سلسلہ چل رہا تھا گزشتہ 2 ہفتوں سے، یہ تیسرا ہفتہ ہے. اس ہفتے انشاءاللہ مکمل ہوگا. میری عادت ہے کہ میں جب کسی بیان کو شروع کرتا ہوں تو اس کو مکمل کرتا ہوں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ظلم کے اوپر بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ظلم کی داستان اتنی مختصر بھی نہیں ہے کہ اس کو 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں بیان کر دیا جائے. ظلم کی داستان بڑی طویل ہے. پوری دنیا ظلم میں مبتلا ہے. پوری دنیا مظالم کی داستان سے بھری ہوئی ہے اور ظلم کے خون سے رنگین ہے. چاروں طرف ظلم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. ظلم ستم کی بھرمار ہے. ظلم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر انسان ظلم میں مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ بچا لے، جن میں انسانیت ہو، جن میں ہمدردی ہو، یا اللہ کا ڈر ہو، یا اللہ سے محبت ہو، یا اللہ کے دین سے محبت ہو. انسان گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں، یہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے. اسی طرح انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ کا ڈر ہے، یا اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دین سے محبت ہے. تو محبت کی وجہ سے اعمال کرتا ہے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ڈر ہمیں عطا کرے جس کے نتیجے میں انسان اعمال کرنے والا بنے. بلکہ ہم تو یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت کا وہ جام ہمیں عطا کرے کہ اس جام کے پینے کے بعد ہم ہمیشہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں زندگی گزاریں. ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہماری ہر نقل و حرکت اللہ کے حکم کے مطابق ہو. جب اللہ کی محبت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت کسی کو مل جاتی ہے، تو انسان کے سارے اعمال دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور آخرت میں انسان اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ کاش کے 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے. حالانکہ آخرت میں نماز کا یا کسی بھی عمل کا انسان کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو جزا یا سزا کی جگہ بنایا ہے، عمل کی جگہ دنیا ہے. ایک واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک اللہ والے سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کہا، اپنی آرزو ظاہر کی کہ اگر آخرت میں مجھ سے کہا جائے کہ جنت میں جاؤ گے یا نماز پڑھو گے تو میں نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری خواہش ہے اور نماز کا پڑھنا یہ میرے رب کی خواہش ہے. نماز پڑھوں گا میرا اللہ خوش ہوگا، جنت میں جاؤں گا تو میں خوش ہوں. لیکن آخرت میں وہاں اعمال اگر بالفرض مان لو اگر کوئی انسان کر بھی لے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کو عمل کا بدلہ دینے کی جگہ ہے.
دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے. دنیا میں ہم اعمال کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی ملے گا. دنیا میں اس کے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہوں گے. جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو خوشگوار زندگی گزارتا ہے. اگر وہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو انسان چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے. خود آپ دیکھیں اور اپنی زندگی پر ذرا غور کریں کہ ہم جب کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں, جب ہم کسی کے ساتھ انصاف کا اور نرمی کا اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں, یا کسی کا ساتھ ہم دے دیتے ہیں, کسی کا تعاون ہم کر دیتے ہیں, تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور خوشی میں دل انگڑائی لے رہا ہوتا ہے اور انسان کو وہ سرور اور وہ مسرت حاصل ہوتی ہے جو اچھی غذاؤں کے کھانے کے بعد اور بڑی محنت و مشقت کے کام کرنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی. بڑی بڑی نمازیں پڑھنے کے بعد وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے جو کسی کی مدد کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے, اعمال کو چھوڑ دیا جائے اور صرف جو ہے خدمت خلق میں لگ جائے, یہ مطلب نہیں. میں نے بتایا تھا کہ ظلم کی تفصیل ہے. ظلم کی پہلی قسم ہے کفر کا راستہ اختیار کرنا, شرک کا راستہ اختیار کرنا, نفاق کا راستہ اختیار کرنا. اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے گا, مرنے کے بعد شرک کی, کفر کی, نفاق کی مغفرت نہیں. اور دوسرا جو ظلم ہے وہ انسان اپنے آپ پر کرتا ہے کہ اللہ کا باغی بن جائے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات سے روبرداری کرے, ان احکامات پر عمل نہ کرے, نمازیں چھوڑے, یا جو احکام الہی ہیں ان سے پیٹ پھیر لے, روزہ نہ رکھے, زکات کے موقع پر زکات نہ دے, اسی طرح والدین کے حقوق ادا نہ کرے. جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو یا تو کلی طور پر چھوڑ دے یا ان میں سے اکثر کو چھوڑ دے یا کسی بھی درجہ ان احکامات سے سستی اور کاہلی کا جو ہے معاملہ کرے, تو یہ بھی ظلم ہے. لیکن یہ جو ظلم ہے یہ ظلم انسان اپنی جان پر کر رہا ہے. تیسرا جو ظلم ہے وہ بندوں کے تعلق سے. آپ یہ کہیں گے کہ والدین کے ساتھ ظلم کرنا, والدین کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنا, یہ تو والدین پر ظلم ہے, اپنے اوپر کہا ہے. ایسا نہیں. جو احکامات ہیں ان سارے احکامات میں اگر غور کریں تو یہ حکم بھی آپ کو ملے گا کہ والدین کی خدمت کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. اور صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور کوئی آپ کے گھر آئے تو آپ اس کے گھر چلے جائیں, کوئی آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت کر دیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں, جو آپ کو نہیں بلائے آپ اس کو بلائیں, یہ صلہ رحمی. صلہ رحمی یہ ہے. ظلم کا جو دوسرا درجہ ہے اس کا تعلق اپنے آپ سے کہ انسان اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. نماز چھوڑ کر انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے, زکات نہ دے کر انسان اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بندوں میں حقوق کرو, یہ تیسرا ظلم ہے. بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق ادا کرو, بہن بھائی کے حقوق ادا کرو, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو, اور اسی طرح ہر ایک انسان کے حقوق جو انسان کے اوپر ہیں وہ ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ان حقوق کی تفصیل جو ہے ارشاد فرمائی. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونا یہ ایک مسلمان کا حق ہے, اور جو جنازے کی نماز تک شریک رہے اس کو 1 قیراط ثواب ملے گا, اور جو دفن کرنے تک شریک رہے اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا. اسی طرح کوئی چھینک رہا ہے
تو چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ بھی جو ہے ایک مسلمان کا حق ہے۔ تو یہ حقوق ایسے ہیں جو انسان کے درمیان محبت کو بڑھاتے ہیں، الفت کو بڑھاتے ہیں، مواخات کو بڑھاتے ہیں، جو انسانی معاشرے کو ایک صحیح رخ عطا کرتے ہیں، صحیح لائن عطا کرتے ہیں۔ بلکہ یہ جو حقوق ہیں یہ محبت کو بڑھانے والے حقوق ہیں، یہ جو حقوق ہیں انسان کے درمیان الفت کو بڑھانے والے حقوق ہیں۔ لیکن ان حقوق کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، ان حقوق کو بسے پشت ڈالنے کا، ان حقوق پر دھیان نہ دینے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان ظلم کرنے والا بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے انسان۔ اور جب انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے تو وہ ہمدردی باقی رہتی ہے، وہ محبت اور الفت باقی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان ظلم سے بچتا ہے۔ اور آج ان حقوق کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ظلم بڑھ گیا۔ باپ اپنے بچوں پر نادانی میں ظلم کرتا ہے، بچے نادانی میں اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، نادانی میں انسان اپنی بیوی بچوں پر ظلم کر رہا ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا سب سے بڑا تحفہ اپنی اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو ادب سکھا دے، اس کو زندگی کا ڈھنگ سکھا دے، زندگی کا سلیقہ سکھا دے۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے بیٹے کے لیے، بچوں کے لیے۔ لیکن اکثر ماں باپ بچوں کو یہ تحفہ نہیں دے پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ بچوں سے اتنی زیادہ محبت کہ ان کی غلطیوں پر دھیان نہ دینا بلکہ نظر انداز کر دینا۔ اگر بچوں سے سچی محبت ہوتی تو ان غلطیوں پر ان کو تنبیہ کی جاتی، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا، اور پہلا درجہ تو یہ ہے کہ محبت سے سمجھایا جاتا، اور محبت سے نہ سمجھے تو پھر تنبیہ کی جاتی، ان کو ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا اور غلط کام سے روکا جاتا۔ افسوس ہے کہ اس دور میں بچے کو چپ کرنے کے لیے موبائل جیسا کھلونا پکڑا دیا جاتا ہے اور بچہ اس موبائل کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس موبائل کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اس سے ذہنی اعتبار سے بچے کمزور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا جب اثر زیادہ ہوتا ہے تو بچے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بالفرض اگر مان لیجیے کہ دماغ کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی، بچہ پاگل نہیں ہوا، تو دماغی اعتبار سے وہ کمزور اور مفلوج تو ہو ہی جاتا ہے۔ کمزور ہوگا تو وہ دوسرے کوئی کام کر نہیں پائے گا، مفلوج ہوگا تو پاگل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا نقصان۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، بچے کو آپ نے کسی کھیل میں لگا دیا تو اس میں اس کے بدن کی ورزش ہوگی، اس کا بدن استعمال ہوگا تو وہ پھرتیلا بنے گا، طاقتور بنے گا، توانا بنے گا، وہ آگے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ لیکن آپ نے ان سب چیزوں کا استعمال نہ کیا بلکہ اس کو جسمانی کھیلوں سے بچا کر موبائل والے گیم میں لگا دیا، تو اس کا دماغ کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا دماغ اس اعتبار سے اس لیے کہ الیکٹرانک چیز ہے، اور جو موبائل چلتے ہیں وہ انسان کے جو انگلیوں میں خون ہوتا ہے اس خون کی بدولت چلتے ہیں، ورنہ آپ کسی دوسری چیز سے چلائیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت وہ حرکت کر لے، لیکن اتنی زیادہ رفتار سے وہ نہیں چل سکتا جیسا کہ آپ انگلیوں کے ذریعے چلاتے ہیں۔ تو اس سے یہ انگلیوں میں خون ہوتا ہے، خون کے ذریعے وہ موبائل چلتا ہے، اور پھر وہ خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، اور دماغ میں جو حصہ ہوتا ہے بڑا کمزور حصہ ہوتا ہے، اس کا اٹیک دماغ پر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے جب یہ موبائل چلے تھے تو ایک سلائی اس کے ساتھ آتی تھی اور اس میں ربڑ ہوتا تھا، اور ربڑ کے اندر چمک ہوا کرتی تھی، میگنیٹ ہوا کرتی تھی، اس سے یہ موبائل چلا کرتے تھے۔ اور میگنیٹ کی خاصیت ہے چپکنا، اسی طرح خون کی خاصیت ہے جمنا۔ اگر آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو جم جائے گا، آپ کے جسم میں لگ جائے تو جم جائے گا۔
ہر ایک چیز کے الگ اثرات ہوتے ہیں. مجھے بتانا یہ ہے کہ موبائل کے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو موبائل دینا بہت نقصان دہ ہے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. اس کے باوجود ان کے ہاتھ میں موبائل دینا تو گویا کہ اپنے بچوں سے محبت نہیں، نفرت کرنا ہے. محبت تو یہ ہے کہ آپ ان کے غلط کاموں پر دھیان دیں، اور اگر دیکھ لیں تو تنبیہ کریں. محبت سے سمجھائیں یا سختی سے سمجھائیں. اور سختی سے سمجھا دینا شروع میں یہ حل نہیں ہے. شروع کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ محبت سے سمجھانے کا ہوتا ہے، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سختی والا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو. لیکن 7 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے، 7 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے، یہی ڈھنگ سے گزرواؤ اپنے بچوں کی کہ جب 7 سال کی عمر میں آپ اس کو نماز کا حکم دیں تو وہ آپ کا حکم ماننے والا بنے. لیکن اگر معاشرے کے اوپر نظر کریں تو 7 سال کے بچے کو آپ نماز ہی کا نہیں، کسی دنیاوی کام کا بھی حکم دیں گے تو وہ سنے گا نہیں. الا ماشاء اللہ جو ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں ان کے بچے سنتے بھی. تو یہ نقصان ہے اس بات کا کہ ہم نے 7 سال سے پہلے تو دھیان ہی نہیں دیا. یہ 7 سال تک گھریلو تربیت، ماں کی گود کے اندر تربیت، باپ کی گود کے اندر تربیت، جب گھریلو ماحول میں اس کی 7 سال تک اچھے سے تربیت ہوگی اور پھر آپ اس کو حکم دیں گے تو یہ بچہ نماز کے لیے بھی جائے گا، اور آپ کے ان کاموں کو جو گھر کے اعتبار سے یا دنیا کے کسی دوسرے معاملے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی جو ہے توجہ سے لے گا. اور اگر تربیت نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے جاؤ نماز پڑھنے، یہ نماز نہیں پڑھے گا. یہ تو زبانی تربیت ہے. ایک تربیت ہوتی ہے عملی تربیت. آج مسئلہ یہ ہے، بلکہ المیہ ہے اس امت کا، کہ بچے دیر میں اٹھتے ہیں، اور ماں باپ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دیر میں اٹھیں، اس لیے کہ جلدی اٹھ جائیں گے تو یہ ہمیں بھی نہیں سونے دیں گے. اور اگر ماں باپ جلدی اٹھنے والے ہیں اور گھر کا کام کاج شروع میں جلدی ہی کر لیتے ہیں تو یہ کام کاج نہیں کرنے دیں گے، اس لیے بچوں کو سلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ دیر سے اٹھیں. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچوں کو صبح ہوتے ہی اٹھا دیا جائے، اور صبح ہو رہی ہے اس وقت 4 بجے، تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ 4 بجے اٹھے گا اور 5 بجے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں بھی نماز پڑھوں. ماحول شروع کا یہ رہتا ہے کہ اٹھنے کی عادت دیر سے ہے، تو پھر جب یہ بڑا ہوتا ہے تو کبھی اس کی عادت بن ہی نہیں سکتی کہ جلدی اٹھے. یہ ماں کے ڈر سے یا ماحول کے ڈر سے یا کسی لالچ میں تو جلدی اٹھ سکتا ہے، لیکن خود اس کی فطرت یہ کہے کہ جلدی اٹھو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. لیکن جو والدین جلدی اٹھتے ہیں، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اور بچوں کو اگر چھوٹے ہیں تو ان کو لوری سنائیں جو اسلامی لوریاں ہیں، یا لا الہ الا اللہ کا ورد سکھائیں. حدیث میں آیا کہ بچہ جب بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، سب سے پہلا لفظ لا الہ الا اللہ سکھاؤ جو اسلام کا کلمہ ہے. پھر اس طرح سے جب بچے کی تربیت ہوتی ہے تو پھر بڑے ہونے کے بعد اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بنیادی چیز تھی جس سے آج امت مسلمہ واقفی ہے. پھر بچے کو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ دیندار ایسے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، یا مدرسے میں ڈال دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا اور سارے اچھے کاموں میں شریک ہوتا ہوگا. یہ ان کا ذہن ہوتا ہے. اور واقعی مدرسے میں تربیت کی جاتی ہے، وہ مدرسے کے جو لوگ ہیں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کسی طرح اچھا بنے، لیکن جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے اچھا بننا لکھا ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں. لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو حافظ تو بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، مفتی بھی بن جاتے ہیں، دین میں ایک کمال حاصل کر لیتے ہیں اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ تربیت سے خالی ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑا موقع ملے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ امام صاحب مسجد میں امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، چھٹی میں جانے کا موقع ملا تو نماز گول کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت کی مدرسے میں چھوڑا تھا تو مدرسے میں جب بچہ گیا تو ایک امانت تھے، وہ اس کو صحیح سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ حافظ عالم مفتی اس کو بنا دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بن جاتا ہے۔ لیکن تربیت کے اعتبار سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خشیت الہی ہو، جن کے دل میں معرفت الہی ہو، جو اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں، جو اللہ کے احکام کے سامنے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ بہت کم لوگ ایسے۔ وجہ یہ ہے کہ جو روٹی توے پر جل جاتی ہے اس کو کوئی کارخانہ سدھار نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ توے پہ جل چکی ہے۔ تو جو مرحلہ شروع کا ہم لوگوں کے درمیان ہے کہ 10 سال سے چھوٹے بچے کا داخلہ مدرسے میں نہیں ہوتا، تو 10 سال کا جو موقع ہمیں ملتا ہے اس 10 سال کے موقع میں ہم اپنے بچے کو بالکل بھی اس طرح لانے کی کوشش نہیں کرتے کہ دیندار بنے۔ بس ایک امنگ ہوتی ہے کہ 10 سال کی عمر میں مدرسے چھوڑ دیں، یہ آرزو ہوتی ہے ان لوگوں کی جو چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو کچھ بنائیں۔ 10 سال کا ہوگا تو مدرسے میں ڈال دیں گے، حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ بھائیو، حافظ بنانا آسان ہے، عالم بنانا بھی آسان ہے، مفتی بنانا بھی آسان ہے، لیکن دیندار بنانا مشکل ہے۔ دیندار بچہ ماحول سے بنتا ہے، تربیت سے بنتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے بنتا ہے۔ اور جب یہ اس طرح کے ماحول بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے چل کر ظلم پھیلتا ہے، اور ہم اس طرح کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ یہ جو 10 منٹ کی تقریر آپ نے سنی ہے یہ ظلم ہے بچوں کے اوپر، یہ ظلم ہے بچوں کے اوپر۔ اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بچوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیا ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو اور ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ نماز اگر ضروری ہوتی تو میں بھی پڑھتا۔ آج بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ نے پیسوں کا لالچ دیا، اس لالچ کی وجہ سے نماز پڑھ لے گا، بڑا ہونے کے بعد جس طرح آپ نماز چھوڑ رہے ہیں وہ بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ قربانی کے بیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں زندگی سناؤں گا وہاں پر وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے ظلم کو اوپر بیان کرنا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر غور کریں، ہم سب اپنے گھریلو ماحول میں غور کریں کہ ہم ہر ایک کو اس کے حقوق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ بڑا ہے تو اس کو بھائی جان کہہ کے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، چھوٹا ہے تو اس سے تم کر کے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں، بڑا ہے تو آپ کر کے بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم کس کی طرف سے ہو رہا؟ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے ہو رہا، گھر کے بڑے لوگوں کی طرف سے ہو رہا کہ انہوں نے بچوں کو یہ تعلیم کیوں نہیں دی۔ میں دعویٰ کرنے کا تو حقدار نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا اگر پورے گاؤں میں نظر دوڑائی جائے تو چند لوگ ایسے ملیں گے جن کو ان کے نام سے بلایا جاتا ہے، باقی نام پوچھے ان کو بولا کچھ جاتا ہے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ کا بندہ۔ عبداللہ کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ اب ہر انسان عبداللہ تو نہیں رکھ سکتا، اس لیے ایک لفظ نے بتا دیا کہ وہ نام رکھو جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، عبدیت کی طرف ہو۔
یعنی اپنے بندے کا نام عبداللہ رکھو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اسی طرح وہ نام رکھو جن کی نسبت اللہ کی طرف ہو، عبدیت کی طرف ہو، رحمانیت کی طرف ہو، رحیمیت کی طرف ہو. ایسے نام رکھنے کی تعلیم دی. مان لو ہم نے اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھ لیا، عبید اللہ رکھ لیا، عبد الرحمان رکھ لیا، لیکن کیا اس نام سے ہم اس بچے کو بول رہے ہیں؟ جیسا نام ہم اپنے بچے کا رکھیں گے ویسی صفات اللہ اس بچے میں ڈالے گا. آپ کسی کو کہیں عبداللہ، دن میں 10 مرتبہ بلائیں، عبداللہ ادھر آؤ، عبداللہ ادھر جاؤ، عبداللہ یہ کرو، عبداللہ وہ کرو، دن بھر آپ عبداللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ اس کو عبداللہ کہیں اور وہ عبداللہ نہ رہے بلکہ کچھ اور رہے. اللہ کو یہ پسند نہیں. تو ہوتا کیا ہے، آپ عبداللہ نام رکھتے ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں، تو عبداللہ والی صفات اس کے اندر آتی نہیں ہے. نام عبداللہ رکھ لیا، اللہ کا بندہ، کام سارے غیر اللہ والے، اس لیے کہ ماحول ہی نہیں دیا ہم نے اس نام سے اس کو پکارا ہی نہیں. اور اگر کسی کو ہم پکار رہے ہیں اس کے نام سے تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے نام صحیح ہوں گے، باقی تو سب الٹے سیدھے نام. جن میں اچھائی نظر آتی ہے ویسے نام بہت کم نظر آتے. ہمیں تھوڑا اس طرف توجہ دینا چاہیے. یہ ظلم ہے، اس سے انسانیت اور معاشرہ، سوسائٹی سب ختم ہو جاتا ہے، سب میں ظلم پھیلتا ہے. یہ پہلی تربیت ہے کہ جو نام رکھا ہے اس نام سے بلایا جائے. پہلی تربیت. اگر کوئی پیار والا نام رکھ رہے ہیں، محبت والا نام رکھ رہے ہیں تو حق ہے آپ کو رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ نام رکھیں جس میں محبت ٹپک رہی. لیکن ایسا ہے کہ ہم کچھ بھی جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے. حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں مشہور ہیں، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. حضرت لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو جگہ جگہ فرمایا یا بنیا، یا بنیا. کیا مطلب اس کا؟ اے میرے پیارے بیٹوئے، میرے پیارے بیٹے. اس طرح سے اس میں محبت نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جگہ جگہ اس لفظ کو استعمال کیا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، میرے بیٹوئے. اس طرح کے لفظ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ تو بھائیو یہ پہلی بنیاد ہے جس پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. بچوں پر ظلم، اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم، اسی طرح بیویوں پر ظلم، اور پھر والدین پر ظلم. اور یہاں سے نکلے تو معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم. ظلم اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اس ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. کوئی کسی چیز کا مالک رہتا ہے اور اس کے اوپر کوئی مالک نہیں ہے تو اس کو اختیار وہ اپنی چیز کا جو چاہے کرے. اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے کھیت کے مالک ہیں، آپ اپنی گاڑی کے مالک ہیں، آپ اپنے کھیت میں جو چاہے بوئیں، آپ کو اختیار. آپ اپنی گاڑی کو توڑے پھوڑے یا اچھے سے اچھے اس کو رکھیں، آپ کو اختیار. آپ چاہیں تو کباڑے بیچیں، آپ چاہیں تو اس کو اچھے اسٹیکر لگا کے رکھیں، آپ کا اختیار ہے. اسٹیکر آپ کی چیز ہے. آپ اپنے مکان میں 2 کمرے بنوائیں یا 4 بنوائیں، آپ کو اختیار ہے، اس لیے آپ اس کے مالک ہیں. آپ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں یا ماسٹر انجینئر بنائیں، آپ کو اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی کہنے والا نہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی مشورہ دے دے گا، کوئی رائے دے دے گا، لیکن آپ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہوگا. آپ کا بیٹا ہے، آپ کی چیز ہے، تو آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ کی چیز ہے، آپ جو چاہے کریں. لیکن آپ کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں تو جو مالک نے کہہ دیا وہی کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کمپنی میں آپ سے اوپر کوئی ہے
اس کا مستری ہے، اس سے اوپر سیٹ ہے، نگراں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلا اللہ، اللہ کے اوپر کوئی نہیں، سب سے آخر بھی اللہ ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ ظاہر ایسا کہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، باطن ایسا کہ تحت الثری کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، زمین کے اندر کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آپ نے بیج بو دیا ہے، کس بیج سے پھل نکلے گا اس کو بھی جانتا ہے، کس سے نہیں نکلے گا اس کو بھی جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کون کب بنے گا اور کس جگہ بنے گا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تو ایسا ظاہر ہے، ایسا باطن ہے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ پہلا ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہو جو چاہے کرے۔ لیکن ظلم اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کے تعلق سے تو یہ معاملہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی بھی تمہارے پاس ہے یضاعفها، اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کو دو گنا کر دیا جائے گا، جیسا اخلاص ہوگا اس کے مطابق کر دیا جائے گا۔ نیکی کو تو اللہ بڑھا دے گا، لیکن ظلم کا معاملہ ایک رتی برابر بھی اس میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ لو آپ، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ظلم اپنے اوپر حرام کر رہا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے، یعنی اللہ ظلم نہ کرے، تو پھر انسانوں کو کیسے یہ اختیار مل جائے گا کہ کسی پر ظلم کرے؟ لیکن بہت سارے ظلم ہم نادانی میں کر رہے ہیں، بہت سارے جان بوجھ کر رہے ہیں۔ تو ظلم بہت سنگین گناہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، کہ اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظَالِمُوا، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم بہت سنگین گناہ ہے۔ ظالم کی موت اچانک آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ظالم بغیر توبہ کے مر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یا یفلح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فلاح کا لفظ، اس فلاح کے لفظ میں بات چھپی ہوئی ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی۔ کوئی اچھے اعمال کر رہا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اور نہیں کر رہا ہے تو دنیا میں بھی ناکام۔ تو ظلم کے تعلق سے اللہ نے فرمایا لا یفلح الظالمون، اور اس فلاح کے لفظ میں چھپا ہوا ہے کہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ کسی نے ظلمت کوئی چیز لے لی ہے تو 10 سال اس کو استعمال کرے یا 20 سال، آخر میں وہ ناکام۔ کوئی زبردستی حاکم بن گیا ہے یا کسی عہدے کا مالک بن گیا ہے تو وہ 10 سال اس عہدے پر قائم رہے یا 20 سال یا 50 سال، پھر بھی وہ ناکام۔ اللہ نے فرما دیا ناکام۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ظالم لوگ مرتے وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے، تو ظالم لوگ مرتے وقت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ کو پتہ چل جائے ظالم لوگ کس سختی میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں اپنی جان نکالو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اور کہا جاتا ہے کہ آج تمہارے لیے ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور وہ موت کی سختی ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ بڑا سنگین گناہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کا بیان فرمایا۔ ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ ظلم کی 3 اقسام میں نے بتائی تھی۔ یہ ظلم جو بندے والا ظلم ہے، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گی، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور تینوں ظلم کا تعلق اللہ ہی سے ہے، صرف تقسیم کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے
مثال کے طور پر آپ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے گنہگار ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کو توڑ کر آپ نے ظلم کیا ہے تو پہلا گناہ اللہ کا کیا، دوسرا بندے کا۔ نماز چھوڑ کر اپنے آپ پر گناہ کر رہے ہیں یا کسی بھی احکام کو چھوڑ کر کسی بھی حکم کو چھوڑ کر گناہ کر رہے ہیں تو پہلا گناہ آپ نے اللہ کا کیا کہ اللہ کا حکم چھوڑا، دوسرا اپنے آپ پر گناہ کیا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آپ جہنم میں چلیں گے، اور تیسرا گناہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آ سکتا ہے، کفر شرک کا گناہ کہ آپ نے اللہ کے برابر کسی اور کو ٹھہرا دیا۔ تینوں گناہ کا تعلق، تینوں ظلم کا تعلق اللہ سے ہے، اس کے بعد میں دوسروں سے ہے، اس لیے ہمیں پہلے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اس کے بعد میں آپس میں بندوں سے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم جیسے سنگین گناہ سے ہمیں بچائے اور آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے والا بنائے، آمین وآخر دعوانا۔ جوڑ 20 تاریخ کو ہم لوگ جوڑ جا سکتا ہے۔